دو لوگوں کے درمیان گفتگو تو ممکن ہے، لیکن گفتگو کی ایک طرفہ کوشش تو ایک مشکل کام ہے۔ اس کے لیے جو ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سلسلے میں کیا گائیڈ لائن ہے؟ دیکھیے، جب رشتوں میں کمیونیکیشن گیپ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس وقت ون سائیڈڈ کنورسیشن کو انیشیٹ کرنا ایک ڈیفیکلٹ اور مشکل ٹاسک ہے، لیکن اس سلسلے میں ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے کہ خود اللہ اور اس کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک حدیث رسول ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دنوں تک اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے، یہاں تک کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملے تو ایک طرف منہ کو موڑ لے اور دوسری طرف منہ کو موڑ لے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر ہفتے ایک خاص دن میں نجات ہوتی ہے، نجات کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جو شخص آپس میں رشتوں کو بگاڑے ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انتظار کرواتے ہیں کہ رک جاؤ، ہو سکتا ہے رشتوں کو درست کر لے تو پھر ان کی نجات اور بخشش کا پروسیس فائنل مرحلے تک پہنچایا جائے۔ یہ حدیثیں ہم سے بتا رہی ہیں کہ کسی بھی حال میں کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ترک تعلق کرے، رشتوں کو بریک کر دے۔ اس حدیث سے اپنے آپ یہ بات نکلتی ہے کہ اگر فریق ثانی آپ سے بات کو بند کیا ہوا ہے، کمیونیکیشن گیپ اس نے ڈیولپ کر رکھا ہے، تو پھر فریق اول کا کام ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کر کے اس گیپ کو توڑ دے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خود کو جواب سے بری کر لے۔ یہ تو ایک اصول کی بات ہو گئی، لیکن کئی دفعہ رشتے بہت ہی زیادہ تلخ ہو جاتے ہیں اور ایسے مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں جبکہ آدمی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ہے کہ وہ ساتھ گزر بسر کرے۔ اس سلسلے میں قرآن میں نکاح و طلاق سے متعلق ایک رہنمائی ہے، اس رہنمائی پر غور کیجئے تو ہمیں ایک ایکسٹینڈڈ کانسیپٹ حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی مقدس اور پوتر ہے، اور اسلامی تعلیمات میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشنز کو بہت ہی امپورٹنٹ ریلیشن بتایا گیا ہے، اور ہسبینڈ اور وائف کے رشتوں کے ٹوٹ جانے کو، جس کو طلاق کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ مانا گیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رشتوں کو بنانے کی تمام کوششوں کے باوجود جب رشتہ نہیں بن پا رہا ہے تو پھر تم علیحدہ ہو جاؤ۔ اس علیحدگی کا مطلب، میں اگر موجودہ ٹرم میں بات کروں قرآنی ٹیچنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس علیحدگی کا مطلب ہے ریزروڈ ہو جاؤ۔ تو اس طلاق کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق 2 بار ہے، طلاق کے ذریعے اب تم الگ ہو جاؤ، لیکن اب حکم ہے، وہ کیا ہے؟ طریقہ بتایا گیا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ معروف طریقہ جو ہے یعنی علیحدہ ہو جاؤ، اب اس میں کوئی نفرتی باتیں، مزید کوئی جھنجھٹ اور جھگڑے کی باتیں پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، اور احسان کرو یعنی اپنے طور سے بہتر روش اختیار کرو۔ تو یہ میاں بیوی کو بتایا گیا۔ اگر اس کو توسیعی معنی میں لیا جائے، ایکسٹینڈڈ میننگ میں، تو یہ ہر ریلیشن میں اپلائی ہوگا کہ جب رشتہ یہاں تک پہنچ جائے تو آدمی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ایک حد کو متعین کر لے، جسے میں ریزروڈ ہونا کہتا ہوں۔ تو یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آدمی اپنے ہارٹ اینڈ دماغ کو چیک کر لے۔ ایسا تو نہیں کہ یہ معاملہ جو وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ چاہتا ہی تھا، بس اس کو ایک بہانہ مل گیا۔
ایک ہے کہ سچویشن ایسی پیدا ہو گئی اور اب آدمی اپنے دوست سے یا بھائی سے یا دوسرے رشتہ داروں سے ریزروڈ ہو رہا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس نے خود اپنے طور سے ایسے ایشوز کھڑے کر دیے کہ ایسا ہو، تو پھر تو ایسا آدمی گناہ گار ہے. اسے ریزروڈ ہونا نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ گناہ کا عمل ہے، اور قرآن و حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام کام ہے جو اس نے کیا ہے. ایک حدیث قدسی ہے کہ من وصلہا وصلتہ ومن قطعہا قطعتہ، کہ جو شخص رشتوں کو جوڑتا ہے، بالخصوص رحمی رشتوں کو، بلڈ ریلیشنز کو، تو اللہ اس سے جڑتا ہے، اور جو شخص رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ اس سے کٹ جاتا ہے، اللہ اس سے کٹ جاتا ہے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ سے محبت اور تعلق کا اظہار بندوں کے درمیان رہتے ہوئے ہوتا ہے. اگر بندوں سے آپ کا تعلق اور محبت درست نہیں ہے، آپ نے درست نہیں رکھا ہے، تو پھر اللہ سے تعلقات بھی درست نہیں ہوں گے. اس سے محبت کا دعویٰ بھی خود اللہ کے نزدیک جھوٹا ہوگا. تو یہ تو اصولی باتیں ہو گئی جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اب آپ کی یہ بات کہ ون سائیڈڈ کنورسیشن ایک ٹف کام ہے، تو بلا شبہ ایک ٹف کام ہے، لیکن آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی خاطر یہ کرنا ہوگا. آپ کوشش کیجئے، آپ اس کو کنٹینیو کیجئے. ان کیس آپ کی تمام کوششوں کے باوجود رشتوں میں سدھار نہیں ہو پا رہا، کنورسیشنز ممکن نہیں ہو پا رہے ہیں، آپ کے بار بار اٹمپٹ لینے کے باوجود فریق ثانی اپنے عمل سے اظہار کر رہا کہ I don't want to talk to you، تو پھر آپ بھی ریزروڈ ہو جائیے. لیکن اس ریزروڈ ہونے میں آپ کو اس بات کی ہمیشہ شعوری کوشش کرتے رہنا ہے کہ آپ کے سینے میں نفرت اور انتقام کے جذبات نہ ہوں. چونکہ جو ہی اپنے سینے میں آپ نفرت اور انتقام کے جذبات کو جگہ دیں، اسی وقت آپ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے. تو اپنے آپ کو نفرت، انتقام اور حسد، ان تین چیزوں سے ہمیشہ بچانا، رشتوں میں رہتے ہوئے بھی اور کسی بھی وجہ سے، کسی بھی رشتے سے، چاہے وہ بلڈ ریلیشنز ہوں یا پھر آؤٹ سائڈ بلڈ ریلیشنز، کسی بھی رشتے میں اگر یہ مجبوری بن جائے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں، ریزروڈ ہو جائیں، تو تب بھی آپ کو نفرت، انتقام اور حسد، ہیٹرڈ، ریونج اور انوی سے بچانا. یہ آپ کو ہمیشہ کرنا کہ آپ اپنے سینے میں ہیٹرڈ، ریونج اور جیلس کو کوئی جگہ نہ دیں.